چھوڑو حویلی کی کسی کو، کیا کرو گے سن کر؟ ماہی بیزاری سے بولی۔ تم نے حویلی میں گھومتے اس آصف یا بھوت کو دیکھا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں کئی بار۔ کیسا دکھتا ہے وہ آصف؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ ایک عورت ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کے چہرے پر زخم کے نشان ہیں، ماہی بولی۔ ماہی حلیہ بتاتی جا رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کیونکہ ماہی اسی عورت کا حلیہ بتا رہی تھی جسے میں کئی بار حویلی میں دیکھ چکا ہوں۔ ماہی اس بھوت کی کیا دشمنی ہے شاہ فیملی سے جو وہ شاہ فیملی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ ماہی کے خاموش ہونے کے بعد میں نے پوچھا تو ماہی مجھے گھورنے لگی۔ شاہ ویز، وہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ بالکل نہیں، میں سب کچھ جانے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ آصف کون ہے اور شاہ فیملی سے اس آصف کی کیا دشمنی ہے، اور تایا شاہ نواز سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ میں ماہی کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تو ماہی حیران نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ شاہ نواز سائیں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ ایک مرتبہ پاپا کے منہ سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ ان کے بڑے بھائی شاہ نواز سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا خمیازہ شاہ فیملی کو بھگتنا پڑا۔ میں نے ماہی کو بتایا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میری بات سن کر ماہی چند لمحوں تک مجھے گھومتی رہی، پھر تھکے تھکے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے میں تمہیں سب بتاتی ہوں، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ سب کچھ جان لینے کے بعد تم حویلی سے چلے جاؤ گے، اور حویلی سے چلے جانے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میں حویلی میں رہنے نہیں آیا، جلد یا دیر مجھے حویلی سے جانا ہی ہے۔ میں نے ماہی کو جواب دیا تو ماہی مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، بھوت پریت روح بدروح کو میں ابھی نہیں مانتی تھی مگر جب میں نے خود اس عورت کا بھوت دیکھا تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ بھوتوں کا وجود بھی ہوتا ہے۔ وہ عورت کون ہے جس کا بھوت حویلی میں پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صبر رکھو، میں تمہیں ترتیب سے سب بتاتی ہوں۔ بابا سائیں کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ سب سے بڑے بیٹے شاہ رحمان سائیں، پھر شاہ نواز سائیں اور سب سے چھوٹے تمہارے والد شاہ زمان سائیں۔ بابا سائیں روایتی جاگیرداروں کے برعکس بہت رحم دل اور مہربان ہیں، وہ اپنے مزارعین کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ بابا سائیں ایک مذہبی ذہن کے آدمی ہیں، اس لیے انہیں جدید دور کی خرافات سے بڑی نفرت ہے جس میں سر فہرست گانا بجانا فلم ڈرامہ ہے۔ بابا سائیں کے بڑے بیٹے شاہ رحمان اور تمہارے پاپا شاہ زمان بابا سائیں کی طرح ملنسار اور مذہبی ذہن کے آدمی تھے، مگر تمہارے چھوٹے تایا شاہ نواز سائیں بابا سائیں کے برعکس ناچ گانے کے شوقین نکلے۔ ان کے ماتھے پر ہر وقت غصے کے مارے بل پڑے ہوتے تھے، وہ غریبوں کے ساتھ روایتی جاگیرداروں والا سلوک کرتے تھے اور انہیں اپنا غلام سمجھتے تھے۔ شاہ نواز سائیں گانے بجانے کے بھی بے حد شوقین تھے اور اپنا یہ شوق حویلی میں پورا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ آئے دن شہر جا کر اپنا یہ شوق پورا کرتے تھے۔ بابا سائیں نے بہت کوشش کی کہ شاہ نواز سائیں راہ راست پر آ جائیں، انہیں پیار سے ڈانٹ کر سختی کر کے ہر طرح سے سمجھایا، مگر شاہ نواز سائیں باز نہیں آئے۔ شاہ نواز تایا سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ شاہ رحمان سائیں کی شادی بابا سائیں نے اپنی مرضی سے کی تھی اور شاہ نواز سائیں کا رشتہ بھی انہوں نے اپنے ایک دوست کے گھر طے کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حویلی میں شاہ نواز سائیں کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں کہ گاؤں میں ایک فلمی یونٹ آ گیا جو گاؤں میں فلم کی شوٹنگ کرنا چاہتا تھا۔ بابا سائیں تو اس فلمی یونٹ کو کبھی بھی اپنے گاؤں میں شوٹنگ کی اجازت نہیں دیتے، مگر اس فلم کا ڈائریکٹر بھی کوئی اونچی پہنچ والا تھا، لہذا جب اوپر سے حکومتی دباؤ پڑا تو بابا سائیں نے مجبوری میں فلم کی شوٹنگ کی اجازت دے دی۔ گاؤں میں فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی تو شاہ نواز سائیں کی موجیں ہی ہو گئیں۔ شاہ نواز سائیں ہر وقت فلمی یونٹ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس فلمی یونٹ کے ساتھ فلم کی ہیروئن رخسار بھی تھی۔ نہ جانے کب شاہ نواز سائیں اور رخسار کے درمیان پیار کا پودا کھلا اور تناور درخت بن گیا۔ فلمی یونٹ تو چند دن شوٹنگ کر کے واپس شہر چلا گیا اور اس یونٹ کے ساتھ رخسار بھی چلی گئی، مگر ساتھ ہی وہ شاہ نواز سائیں کا سکھ چین بھی لے گئی۔ ادھر حویلی میں شاہ نواز سائیں کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ عین شادی والے دن شاہ نواز سائیں حویلی سے بھاگ گئے اور شاہ نواز سائیں کی بارات نہ جا سکی۔ گاؤں کی روایت کے مطابق جرگہ بیٹھا، جرگے میں بابا سائیں کی بہت بے عزتی ہوئی اور انہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ بابا سائیں کو جرمانے کا افسوس نہیں تھا، مگر جرگے میں جو شرمندگی بابا سائیں کو اٹھانی پڑی اسے بابا سائیں نے دل سے لگا لیا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ 1 مہینے بعد شاہ نواز سائیں حویلی لوٹ آئے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے، انہوں نے شہر میں رخسار سے شادی کر لی تھی اور وہ رخسار کو اپنی دلہن بنا کر حویلی میں لے آئے تھے۔ شاہ نواز سائیں کی اس حرکت پر بابا سائیں بہت گرجے برسے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شاہ نواز سائیں نے رخسار سے نکاح کر لیا تھا اور رخسار شاہ نواز سائیں کی دلہن کی حیثیت سے حویلی آئی تھی۔ بڑی اماں یعنی تمہاری دادی جان کے کہنے پر بابا سائیں نے شاہ نواز سائیں اور رخسار کو حویلی میں رہنے کی اجازت تو دے دی، مگر ساتھ ہی حکم بھی نافذ کر دیا کہ کوئی بھی ان دونوں سے بات چیت نہیں کرے گا اور نہ ان دونوں سے کوئی میل ملاپ رکھے گا۔
لہٰذا حویلی کے دیگر لوگوں نے شاہ نواز سائیں اور رخسار کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے تک محدود رہتے تھے، انہیں کھانا پینا ان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ چند دن تو شاہ نواز سائیں رخسار کی محبت میں گرفتار رہے، مگر کب تک؟ آخر ان کی رنگیلی طبیعت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور وہ دوبارہ اپنی پرانی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات پر رخسار اور شاہ نواز سائیں کے درمیان تو میں ہونے لگی۔ ایک رات ان دونوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی اور شاہ نواز سائیں نے رخسار پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر تو شاہ نواز سائیں کا ہاتھ کھل گیا اور وہ روزانہ رخسار کو مارنے لگے۔ پھر وہ ایک بھیانک رات آئی، ماہی نے کہنا شروع کیا۔ اس رات شاہ نواز سائیں اور رخسار کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ اس رات شاہ نواز سائیں انسان نہیں رہے، حیوان بن گئے۔ انہوں نے خنجر کے وار کر کے رخسار کا چہرہ مسخ کر دیا اور پھر خنجر کے ایک ہی وار سے رخسار کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ جب صبح صورتحال کا پتہ چلا تو سب فکر مند ہو گئے، مگر بابا سائیں کے حکم پر رخسار کی لاش چپ چاپ دفنا دی گئی اور سب لوگ ایسے بن گئے جیسے رخسار کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کسی کی زبان پر کبھی رخسار کا نام نہیں آیا۔ حویلی کے باہر لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ رخسار شہر چلی گئی۔ پھر اس واقعے کے ٹھیک ایک سال بعد رات کے وقت اچانک شاہ نواز سائیں کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ سب لوگ گھبرا گئے اور شاہ نواز سائیں کے کمرے کی جانب دوڑے۔ شاہ نواز سائیں کا کمرہ اندر سے بند تھا اور کمرے کے اندر سے شاہ نواز سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمینی، تو پھر آ گئی؟ میں نے تجھے مار دیا تھا مگر تو پھر آ گئی، زندہ ہو گئی۔ میں انتقام بن کر آئی ہوں شاہ نواز، اب دیکھنا اس حویلی میں موت کا رقص کس طرح ہوتا ہے، سب لوگ مریں گے۔ کمرے کے اندر سے رخسار کی آواز آئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ کون ہے شاہ نواز تمہارے ساتھ؟ باہر سے شاہ رحمان سائیں نے پوچھا۔ یہ سالی دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی اور مجھے دھمکی دے رہی ہے، اندر سے شاہ نواز سائیں کی آواز آئی۔ کون زندہ ہو کر واپس آ گئی؟ رخسار، اور کون؟ آج میں اسے دوبارہ مار دوں گا، اندر سے شاہ نواز سائیں کی آواز آئی تو سب حیران تھے۔ پھر کمرے کے اندر سے شاہ نواز سائیں کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو باہر کھڑے سب لوگ گھبرا گئے اور دروازہ توڑنے لگے۔ جب دروازہ ٹوٹ کر گرا تو سب کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ کمرے کے وسط میں شاہ نواز سائیں کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ شاہ نواز سائیں کو انتہائی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ ان کی لاش کے بڑی بے دردی سے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ شاہ نواز سائیں کی لاش کے پاس رخسار ایک تیز دھار خنجر لیے کھڑی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کے دیگر لوگوں کو دیکھ کر رخسار نے ایک بھیانک کہکا لگایا۔ سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا، شاہ فیملی کا نام و نشان تک مٹا دوں گی میں، رخسار نے بھیانک لہجے میں کہا اور پھر دھواں بن کر سب کے نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ شاہ نواز سائیں کی لاش کو بھی خاموشی کے ساتھ آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ حویلی کے دیگر مکین کئی مہینوں تک رخسار کی دھمکی کی وجہ سے سہمے رہتے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے رخسار کی روح کو دیکھا ہے؟ میں نے ایک بار پھر ماہی سے پوچھا۔ کئی بار وہ مجھے حویلی میں گھومتی نظر آئی ہے، مگر اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، نہ صرف مجھے بلکہ اس نے کبھی کسی نوکر کو بھی تنگ نہیں کیا۔ بس اس کی دشمنی شاہ فیملی سے ہے، ماہی نے جواب دیا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے حویلی چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ رخسار کی روح کی ساری طاقت حویلی کے اندر ہی کام کرتی ہے، وہ حویلی کے باہر کچھ نہیں کر سکتی۔ ماہی نے جواب دیا تو میں نے فکر مندانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ شاہ سائیں جاگ گئے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، لال بخش نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں جاگ کے؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ماہی بول پڑی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹے سائیں، وہ آپ کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ ماہی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے دادا حضور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے دادا حضور کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا دادا حضور گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے مسحری پر تھوڑا اوپر ہو کر لیٹے ہیں۔ ماہی تیزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچی اور انہیں سلام کیا۔ دادا حضور نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر دادا حضور کو سلام کیا۔ مجھے دیکھتے ہی دادا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میرے والد کے والد تھے، میرے دادا حضور تھے۔ ان کے چہرے پر محبت و شفقت برس رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ جب میں ان کے قریب کیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا مگر میں ان کے الفاظ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکا، کیونکہ ان کے دائیں حصے پر فالج کی وجہ سے ان کے منہ سے الفاظ ٹھیک طور پر ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے مدد کے لیے ماہی کی جانب دیکھا۔ بابا سائیں پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ماہی نے دادا حضور کی ترجمانی کی۔ نہیں دادا حضور، میں یہاں بالکل آرام سے ہوں، میں نے جواب دیا۔ میری بات سن کر دادا حضور بہت خوش ہوئے اور پھر کچھ کہنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر ماہی کی جانب دیکھا۔ بابا سائیں کو تمہارا دادا حضور کہنا بہت اچھا لگا، ماہی نے ایک بار پھر دادا حضور کی ترجمانی کی۔
پھر میں، دادا حضور اور ماہی وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ دادا حضور مجھ سے میری ماں اور باپ کی باتیں کرتے رہے اور میں پوری توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ میں اس وقت چونکا جب وال کلاک نے رات کے 12 بجے کا گھنٹہ بجایا۔ میں نے چون کر وال کلاک کی جانب دیکھا۔ قدیم طرز کا قد آدم وال کلاک کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ رکھا تھا، جس میں سنہری رنگ کا گھنٹا ٹن ٹن بج رہا تھا۔ جیسے ہی وال کلاک کی ٹن ٹن ختم ہوئی، حویلی میں کسی عورت کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ رفتہ رفتہ رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، پھر ایسا لگا جیسے لاکھوں چڑیلیں بیان کر رہی ہوں۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی ماہی اور دادا حضور کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ دونوں شدید خوفزدہ نظر آنے لگے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ماہی کی جانب دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی، رخسار آ گئی ہے۔ ماہی کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کے منہ سے ٹھیک طرح سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ دادا حضور نے بھی اپنے بائیں ہاتھ سے میری کلائی زور سے پکڑ لی تھی اور ساتھ ہی وہ منہ ہی منہ میں قرآنی آیات پڑھ رہے تھے۔ رونے کی آواز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رونے کی آوازوں کے ساتھ ہزاروں بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ پھر ساری آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ خاموشی اتنی تھی کہ ہم تینوں کی سانسوں کی آوازیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر دادا حضور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے تیزی کے ساتھ دادا حضور سے اپنی کلائی چھڑائی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میرے اس طرح دروازہ کھولنے پر ماہی کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ دروازہ کھول کر میں نے دیکھا دروازے پر سفید لباس میں ایک عورت کھڑی ہے اور اس عورت کے چہرے پر اتنے زخم تھے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے اکثر حویلی میں نظر آتی رہتی تھی۔ اس عورت کے پیچھے شاہ نواز تایا کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا۔ شاہ نواز تایا نے خنجر والا ہاتھ اٹھایا تاکہ وہ رخسار پر وار کر سکیں۔ جیسے ہی شاہ نواز تایا نے رخسار پر وار کیا، میں نے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم نہیں آتی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ بس بہت ظلم کر لیا آپ نے اس مظلوم عورت پر۔ اب میں آپ کو اس پر کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گا، میں نے شاہ نواز تایا کا خنجر والا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکراتے ہی دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ میں رخسار کی جانب بڑھا۔ رخسار کا کھٹا پٹا چہرہ تیزی کے ساتھ صحیح ہونے لگا، پھر بھیانک چہرے کی جگہ ایک خوبصورت چہرے نے لے لی۔ بزدلوں کے شہر میں یہ کون جوان مرد آ گیا جو مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے؟ رخسار کی روح مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں شاہ زمان کا بیٹا شاہ فیض ہوں۔ رخسار تائی، میں نے رخسار کی روح کو مخاطب کیا۔ تائی؟ تم نے مجھے تائی کہا؟ رخسار کی روح بے چین نظر آنے لگی۔ آپ میرے تایا شاہ نواز کی بیوی ہیں، اس لحاظ سے میری تائی جان ہوئی، میں نے جواب دیا۔ رخسار کی روح کی آواز میں ایک حسرت تھی۔ اس حویلی کے مکین تو مجھے ایک گری ہوئی بازاری عورت سمجھتے ہیں۔ اس حویلی میں مجھے کلنکی، آوارہ، فاحشہ اور بغیرت کہا گیا، اور تم ہو جو کہ مجھے رشتوں کا مان دے رہے ہو۔ رخسار کی روح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حویلی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی غلط تھا۔ آپ اس حویلی کی عزت تھی، حویلی والوں کو آپ کو عزت دینی چاہیے تھی۔ میں ان سب کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس کی روح سے معافی مانگی۔ بہو، اسی وقت کمرے کے کھلے دروازے سے آواز آئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ میری ساتھ رخسار کی روح بھی چونک گئی اور اس نے بھی نظریں اٹھا کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ کمرے کے دروازے پر دادا حضور ماہی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ بہو، غلطی میری ہے۔ میں فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والوں کو برا سمجھتا تھا، حالانکہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور تم تو اس حویلی کی بہو تھی، اس حویلی کی عزت تھی۔ مجھے تمہیں عزت اور مان دینا چاہیے تھا، جو میں نے نہیں دیا۔ یہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو بہو۔ دادا حضور نے رخسار کی روح کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں لپک کر دادا حضور کے پاس پہنچا اور انہیں سہارا دیا۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ میرے بڑے ہیں، میں انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ رخسار کی روح رو پڑی اور دادا حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دادا حضور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر رخسار کے سر پر رکھا۔ بہو، دادا حضور نے ایک بار پھر رخسار کو بہو کہہ کر مخاطب کیا تو رخسار کی آنکھیں بھر آئیں۔ رخسار نے دادا حضور کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور پھر دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گئی۔ رخسار کی روح کے جانے کے بعد میں نے اور ماہی نے دادا حضور کو سہارا دے کر ان کی بستر تک پہنچایا، انہیں بستر پر لٹا دیا۔ دادا حضور ایک دم نڈھال ہو گئے تھے۔ ماہی نے جلدی سے انہیں دوائی کھلائی اور ان کا سر دبانے لگی۔ میں نے بھی دادا حضور کے پیر دبائے۔ تھوڑی دیر میں دادا حضور گہری نیند سو گئے تو میں اور ماہی ان کے کمرے سے نکل آئے۔ پھر میں نے ماہی کو شب بخیر کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا گزشتہ واقعات پر غور کر رہا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں فریش ہو کر رات کے واقعات پر غور کرتے ہوئے نیچے ہال میں پہنچا۔ ہال میں پہنچ کر میری نظر اس دیوار پر پڑی جہاں شاہ فیملی کی خاندان کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔
چھوٹے سائیں، آپ کو شاہ سائیں یاد کر رہے ہیں، ایک نوکر نے جو ابھی ہال میں داخل ہوا تھا مجھے سلام کرنے کے بعد کہا۔ دادا حضور جا کے میں بڑبڑایا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ دادا حضور کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے کو اپنی انگلیوں سے بجایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں دادا حضور مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ماہی ایک پیالے میں سوپ لیے چمچے سے انہیں سوپ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دادا حضور نے ماہی کو سوپ لانے سے منع کیا اور مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں نے دادا حضور کے پاس مسحری پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی دادا حضور نے اپنا بایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہنے لگے، شاہویز بیٹا، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ دادا حضور کی آنکھیں ٹپٹپانے لگیں، وہ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ ماہی نے دادا حضور کا جملہ مکمل ہونے کے بعد مجھے دادا حضور کی بات سمجھانا چاہی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے ماہی کو منع کیا۔ مجھے دادا حضور کی بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے ماہی کو جواب دیا، پھر دادا حضور کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں دادا حضور، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آج ہی سفارت خانے کو اپنا استعفیٰ بھجوا دوں گا۔ میں نے دادا حضور سے کہا تو دادا حضور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہاں دادا حضور، میں یہاں حویلی میں رہوں گا، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ۔ آپ کے قدموں کے سوا میری جائے پناہ کہاں ہے؟ اور میری منزل بھی تو آپ کے پاس ہی ہے، میں نے دادا حضور سے کہا، اور جملے کے آخر میں نے ماہی کو شوق نظروں سے دیکھا تو ماہی نے گھبرا کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ میں نے دادا حضور کے گلے لگے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھا کر ماہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہی نے حیران نظروں سے میری جانب دیکھا اور میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھ کر ماہی نے حیا سے اپنی گھنیری پلکیں جھکا لیں، مگر میں نے اتنی سی دیر میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ میری گرفت ماہی کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔